ریت کے سمندر میں اگتا ہوا سورج، دور تک پھیلا عرب کا شہرہ اور تاریخ کے پنوں پر دستک دیتا ایک نام، محمد بن قاسم۔ یہ وہ نوجوان سپہ سالار تھا جس کی عمر کم تھی مگر حوصلہ پہاڑوں سے اونچا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور دل میں انصاف کا جذبہ۔ سن 712 عیسوی ظلم کی سیاہی جب سندھ کی زمین کو گہری کر چکی تھی، تب حجاج بن یوسف نے ایک اعلان کیا۔ اس اعلان کا جواب بنے محمد بن قاسم۔ یہ حملہ صرف فتح نہیں تھا، ایک سخت پیغام تھا کہ ظلم چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، انصاف کی آواز اسے للکار ہی دیتی ہے۔ دیبل کے دروازوں سے لے کر سندھ کی گلیوں تک ایک نوجوان نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آج ہم جانیں گے اس شخص کی کہانی جس کا نام اتہاس کی کتابوں میں ادب سے لیا جاتا ہے، محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کوئی عام سپہ سالار نہیں تھا، وہ ایک نوجوان تھا جس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال، مگر سوچ میں پختگی اور ارادوں میں فولاد۔ وہ بنو صفیق قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور طائف کا رہنے والا تھا اور اس دور کے طاقتور گورنر حجاج بن یوسف کا بھتیجا۔ کم عمر کے باوجود اسے انصاف، ہمت اور سخت انوشاسن کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے لیے جنگ کسی تلوار کی نہیں تھی بلکہ نظام، امن اور انصاف کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ عرب اور سندھ کے بیچ سمندری ویپار بہت پرانا تھا، لیکن سندھ کے تٹ دیبل کے پاس کچھ سمندری جہاز لوٹ لیے گئے۔ ان جہازوں میں عرب کے مسافر اور عورتیں بھی تھیں جن کو قید کر لیا گیا۔ جب یہ خبر عراق کے گورنر یوسف بن حجاج تک پہنچی تو اس نے سندھ کے راجہ داہر سے جواب مانگا۔ راجہ داہر نے جب قیدیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور لٹیروں پر کوئی سخت کارروائی نہیں کی، یہ انکار صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ امیت خلافت کے لیے کھلی چنوتی بن گیا۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ کی اجازت سے ایک فیصلہ لیا کہ ایک مضبوط اور جواب دہ حکومت ضروری ہے، اور اس مشن کے لیے چنا گیا سب سے قابل نام محمد بن قاسم۔ یہ حملہ صرف زمین جیتنے کے لیے نہیں تھا، اس کا مقصد تھا لٹوروں کو سزا، قیدیوں کی آزادی، ویپار کی حفاظت اور امن کا قائم ہونا۔ محمد بن قاسم نے جہاں جہاں فتح کی وہاں مذہبی آزادی، استھانیہ قانون اور انصاف کو ترجیح دی۔ سن 712 عیسوی عرب سے چل کر ایک لشکر سندھ کی سرحد پر پہنچا۔ اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے محمد بن قاسم۔ سندھ کا مضبوط قلعہ تھا دیبل۔ دیبل کا قلعہ فتح کیا اور وہاں کے مندر پر لگے جھنڈے کو گرا دیا گیا۔ یہ جھنڈا ہی ہار اور جیت کی پہچان ہوتا تھا۔ دیبل کی فتح کے بعد ایک ایک کر کے قلعے فتح ہوئے اور انت میں سامنا ہوا راجہ داہر اور محمد بن قاسم کا۔ بہت بھیانک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں راجہ داہر کو مار دیا گیا۔ اس طرح پورا سندھ یعنی آج کا پاکستان عربوں نے جیت لیا۔ جب تک حجاج بن یوسف زندہ تھا، محمد بن قاسم محفوظ تھا۔ سن 714 عیسوی میں حجاج کی موت ہو گئی اور کچھ ہی وقت کے بعد امیت خلافت کا تخت سلیمان ابن عبد الملک کے ہاتھ آیا اور یہاں سے محمد بن قاسم کی تقدیر پلٹ گئی۔ نئے خلیفہ کو حجاج بن یوسف سے نفرت تھی اور خلیفہ کے حکم پر محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا کر قید کر لیا گیا اور قید میں لگ بھگ 20 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کی موت ہو گئی۔ ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔